اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنہ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آیت نمبر 221 سورہ بقرہ کی، اس میں بھی ایک خاص حکم کا ذکر ہے کہ مسلمان مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرے، نکاح کے طلاق کے مرد اور عورت کے آپس کے جو معاملات ہیں، دینی جو احکام ہیں، جو حقوق ہیں، ان کا یہاں ذکر ہے، تو ان میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، حیض بھی ہے، عدت بھی ہے، ایلا بھی ہے، رضاعت بھی ہے، خلع کا بھی ذکر ہے، اور یہ بڑے اہم احکام ہیں جو پیش آتے ہیں، اور قرآن کریم نے خود براہ راست اس کا حل بتایا ہے اور اس حوالے سے ہدایات دی ہے، اور کچھ تفصیلات حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ نکاح کے لیے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو احکام ہے ان کا یہاں بیان ہے، دین کے احکام، اسلام کے احکام۔ تو ان میں ایک حکم یہ ہے کہ پارٹنر کو، شریک حیات کو جب چنا جاتا ہے، جو ان کا انتخاب ہوتا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ وہ مسلمان ہے، موحد ہے یا نہیں۔ اگر اس کا عقیدہ خراب ہے، کافر ہے، مشرک ہے، دوسرے دین پر ہے، تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، مسلمان مرد اس سے نکاح نہ کرے۔ مشرک، ایک تو وہ مشرکین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے توحید کے منکر ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے، جیسے ہندو ہیں، دوسرے لوگ ہیں، اور ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ لا تنکحوا، نہیں ہے، نہیں امر کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے، اور نہیں یہ تحریم کے لیے ہوتی ہے، یعنی یہ حرام ہے، لا تنکحوا۔ اور نکاح جب ہوگا تو وہ منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمین اور مومنین کے درمیان ہو، حتی یؤمن، جب تک وہ ایمان قبول نہ کرے، مومن اور مسلم نہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مشرکہ سے غیر مومنہ مراد ہے، اس لیے فرمایا حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ مومنات بن جائیں، تو ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی عورت ہے، وہ آزاد نہیں ہے، باندھی ہے، لیکن مومنہ ہے، وہ بہت بہتر ہے، اگرچہ تمہیں یہ مشرکہ پسند آ رہی ہے۔ پسند آنے کی کیوں بات کی ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند آ رہی ہے۔ آیت کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ مرثد ابن ابی مرثد الغنوی صحابی ہیں، ان کو نبی علیہ السلام نے بھیجا مکہ مکرمہ، اور پیغام دیا ان کو وہاں سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے۔ تو جاہلیت میں ان کا ایک عورت سے تعلق تھا جس کا نام تھا عناق، مشرکہ تھی، یہ بھی مشرک تھے، اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ عورت ان کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ ملتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کیسے ملیں گے، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام میرے اور آپ کے درمیان حائل ہو گیا ہے، اب آپ کا دین الگ ہے، عقیدہ الگ ہے، میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے، یعنی زنا اور بدکاری کے طور پر تو آپ ملنا نہیں چاہتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ تو حضرت مرثد نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا نکاح۔ پوچھا تو یہ آیت نازل ہو گئی،
اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشرکہ اگر تمہیں پسند بھی ہے پھر بھی اس سے نکاح جائز نہیں ہے، لا تنکحوا المشرکات، ممانعت آ گئی۔ اور اما باندی پسند ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک قصہ شان نزول میں ذکر کیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ عنہ غالباً انہوں نے اپنی ایک باندی کو مارا، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، چنانچہ اس کی سزا اب کیا ہو سکتی ہے، یہی کہ اس کو آزاد کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا اور فرمایا میں ضرور اس کو آزاد کروں گا اور اس سے نکاح کروں گا، اور نکاح کر لیا تو لوگوں نے ان کو مطعون کیا اور کہا کہ دیکھیں اس نے باندی سے نکاح کر لیا اور وہ رنگ کی بھی کالی ہے، تو مذاق اڑایا ایک طرح کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امائے مومنہ وہ مشرکہ سے تو بہتر ہے ہر حال میں، اگرچہ وہ مشرکہ آپ کو پسند ہے اور وہ پسند نہیں ہے، تو اس لیے باندی کے ساتھ نکاح میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ تو نکاح کرنے کا حکم ہے، نکح ینکحو تنکحو، اور ایک ہے انکاح تزویج کرانا، شادی۔ ظاہر ہے کہ عورت کی شادی چاہے وہ کسی کی بہن ہو یا بیٹی یا بھتیجی جو بھی ہو، اس کی شادی مرد کراتا ہے، لا نکاح الا بولی، اور ولی کی اجازت کے بغیر کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، اور نہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتے نہ کسی اور کا نکاح کرا سکتی، عورت کو یہ حق نہیں ہے، مرد کرے گا، اور اگر اس نے کر لیا نکاح تو وہ باطل ہوگا۔ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل۔ تو جب مرد شادی کراتے ہیں اپنی عورتوں کی، غیر منکوحہ عورتوں کی، رشتہ دار عورتوں کی، تو اس میں وہ مردوں میں بھی یہ دیکھے کہ وہ مشرک نہ ہو، جیسے عورت میں دیکھا جاتا ہے کہ مشرکہ نہ ہو تو مرد بھی مشرک نہ ہو، جس سے آپ جو ہے رشتہ کرا رہے ہیں اپنی کسی لڑکی کا، یہاں تک کہ وہ مومن بن جائے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ غلام کو پسند کرو، لعبد مؤمن خیر من مشرک، لیکن موحد ہو، مومن ہو، اگرچہ آپ کو مشرک اپنے خاندانی جاہ و منصب اور مال دولت سیادت وغیرہ کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے پسند آ رہا ہو، لیکن چونکہ وہ مشرک ہے لہذا آپ کی پسند جو ہے ذاتی اور طبعی پسند کا اعتبار نہیں ہے، دین کا اعتبار ہے، دینی بنیاد کو آپ دیکھیں کہ وہ مومن مسلم ہے یعنی وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کے داعی ہیں، علمبردار ہیں، اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ دعوت ضرور اور ترغیب ضرور آپ کو دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ ایمان والے اللہ والے ہیں گویا کہ۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشرک عورت یہودیہ ہے یا عیسائیہ ہے، مسیحیہ ہے، اس کے ساتھ نکاح کا کیا حکم ہے؟ سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور اس کی اجازت ہے، اہل کتاب میں سے اگر وہ عورت ہے، کتابیہ، اگرچہ مشرکین وہ بھی ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ بھی مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں یا عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بچے ٹھہرائے ہیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، لیکن اس کے باوجود ان سے اگر وہ عورت کتابیہ ہے تو اس سے نکاح جائز ہے، اگرچہ وہ مشرکہ ہے، اس لیے جائز ہے کہ بنیادی طور پر وہ مومنہ ہے، بنیادی طور پر وہ مسلمہ ہے، بنیادی طور پر وہ دیندار ہے، اور وہ اللہ کو مانتی ہے، اکثر صفات باری تعالیٰ کی بھی وہ قائل ہے، جیسے اللہ کی شان ہے توحید ذات و صفات، اس کو وہ تقریباً مانتی ہے، رسولوں کو بھی مانتی ہے اور آخرت کو بھی مانتی ہے، کتابوں کو، فرشتوں کو۔ کچھ اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود گنجائش ہے نکاح
نکاح کی گنجائش ہے، اگرچہ کتابیہ ہے۔ ہاں اگر مرد جو ہے وہ کتابی ہے تو آپ اپنی کوئی لڑکی اس کو رشتے میں نہیں دے سکتے، دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق اسلام نے بیان کیا ہے۔ ایک فرق تو یہ کہ جو مشرکہ ہے غیر کتابیہ، اس میں اور کتابیہ میں فرق ہے کہ اس سے بالکل نکاح جائز نہیں، اس سے نکاح جائز ہے۔ اور ایک پھر مرد اور عورت میں فرق ہے کہ کتابی مرد اور کتابی عورت میں فرق ہے۔ کتابی مرد سے مسیحی یہودی سے مسلمہ کا نکاح جائز نہیں ہے، ہاں اگر وہ عورت ہے تو پھر اس سے نکاح جائز ہے۔ اور اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ، ایک درجے کی فوقیت ہے۔ یہ فوقیت جو ہے اب اس کی وجہ سے وہاں مسیحی مذہب اور یہودی مذہب کی پیروکار عورت اور اسلام کے پیروکار مرد کے درمیان رشتہ ازدواج منعقد ہو رہا ہے، لیکن یہودیت اور عیسائیت مغلوب ہے اور اسلام غالب ہے، فوقیت اس کو حاصل ہے، اس لیے کہ مرد مومن ہے۔ لیکن اگر مرد ہی کتابی ہے اور عورت ماتحت ہو رہی ہے، اس لیے کہ تحت کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تحت کہ عورت جو ہے یہ مرد کے تحت ہوتی ہے، تو تحت ہونے کی وجہ سے تحتیت اور فوقیت کا اعتبار اسلام نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل انسانیت سے نکل جائے گی اور وہ باندھی رہے گی، مملوکہ رہے گی، نہیں، وہ آزاد ہوگی، اس کے حقوق ہے، اس کی عزت ہے، اس کا شرف ہے، لیکن تحتیت ہے بہرحال۔ تو اس بنا پر یہاں پر یہودیت اور عیسائیت اسلام پر غالب آ جائے گی، اور الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب آتا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس بنا پر یہ فرق کیا گیا ہے کتابی مرد اور عورت میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ کتابیہ یہودیہ یا عیسائیہ عورت ہے تو اس سے نکاح کوئی اچھی بات نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، خاص طور پر اس زمانے میں، بلکہ پہلے بھی یہ تھا اور اب بھی ہے، کہ اگر وہ کتابیہ ہے، مسیحیہ یہودیہ ہے، تو وہ ممکن ہے کہ وہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو مرد کے لیے، اس کے دین کے لیے، اخلاق کے لیے، اور امانت میں خیانت کرے، اس لیے کہ وہ تو خائنہ ضرور ہوتی ہے، جب دین میں وہ خیانت کرتی ہے، کاذبہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہی پھر معاملہ ہوگا۔ بچوں کی تربیت کرے گی اپنے دین کے مطابق، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے شوہر کو زہر وار دے کے اس کے قتل کی سازش بنا کے اس کو مار بھی دے، اور ایسا ہوا بھی ہے تاریخ میں۔ اور عموماً ان لوگوں کے پیش نظر یہ ہوتا بھی ہے کہ مسلمان لیڈروں کو وہ اس طرح پھنساتے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنی کسی یہودیہ یا مسیحیہ کا نکاح کراتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ فلسطین کے ایک بہت بڑے رہنما یاسر عرفات کی بیوی وہ جو ہے وہ تھی، یہودیہ تھی، اسی طرح ہمارے عمران خان صاحب کی اہلیہ یہودیہ تھی، اور اس میں جو کچھ کہا جاتا ہے، اب تک جو کہا گیا ہے یا ان کا جو رویہ سامنے آیا ہے، وہ بڑا واضح ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے پھر اپنے ان مسلمان دامادوں کے ساتھ، یہودی فیملیاں۔ تو اس میں بہرحال ضرر ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ جواز اپنی جگہ ہے، اس ساتھ گنجائش اپنی جگہ ہے، لیکن پسند بہرحال نہیں ہے۔ ایمان والی عورت کو پسند کیا جائے، فاظفر بذات الدین کا مطلب یہی ہے کہ دین اور ایمان کو ترجیح دو، اور یہاں بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ باندھی ہو بھلے، دنیاوی حیثیت اس کی کوئی نہ ہو، آپ مشرکہ پر اس کو اہمیت دیں، دین کا اعتبار کریں۔ اور دوسری طرف جو مشرکہ ہے، اعلانیہ بت پرست ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ علماء نے واضح طور پر یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں، وہابہ زہیلی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر میں، تفسیر منیر میں تفصیل سے ان پر گفتگو کی ہے۔ وہ جدید تفاسیر میں سے اور جو ہے جدید مسائل کو، اس وقت کے جو مسائل درپیش ہے عالمی طور پر مسلمانوں کو، وہ ان کو انہوں نے بڑے نفیس انداز میں ذکر کیا ہے، اور بڑے جو ہے بہترین اس پر تبصرہ فرمایا ہے اور اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں، اسی طرح مشرک عورت کے ساتھ اگر مومن مرد نے، بظاہر مومن ہو
بھلے نام نہاد مسلمان اس سے شادی کی ہے، تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ نکاح ہوا نہیں ہے، بچے ولد زنا ہوں گے، اور یہ تعلق بالکل حرام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ اب اس حوالے سے بہت سارے مسلمان، ہمارے ہندوستان کے مسلمان جو فلمی سٹار ہیں عموماً شاہ رخ خان صاحب یا کوئی اور، ان کی بیویاں کون ہوتی ہے؟ ہندو، اور اس کے باوجود مسلمان بہت سارے ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑے جو ہے ہمارے یہ ہے کہ آئیڈیل ہیں، حالانکہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ وہ زنا کر رہے ہیں ساری زندگی۔ علماء کی تصریحات کے مطابق اور فتاویٰ کے مطابق اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل واضح زنا ہے، الا یہ کہ وہ مومنہ بن جائے تو ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم دارالکفر میں رہ رہے ہیں یا مسلم اقلیات میں ہیں ہم، تو ہمارے لیے یہ گنجائش ہونی چاہیے، نہیں، گنجائش نہیں۔ آپ کے لیے دارالکفر میں رہنا کوئی جو ہے عزیمت کی بات نہیں ہے، بہت اضطراری حالت میں اگر آپ وہاں رہنا چاہتے تو رہ سکتے ہیں، اور اس میں بھی پھر آپ ان چیزوں کو کم از کم دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں مسلح ہونا چاہیے، گردوارہ یا یہ ہے کہ مندر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے ان کے بارے میں آتا ہے شاہ رخ کے بارے میں کہ ان کے گھر میں یہ ساری چیزیں، بھئی یہ کون سا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو ثقافت سمجھ لیا آپ نے کہ ثقافتی کسی کے ساتھ آپ یکجہتی اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ اشتراک آپ کو پسند ہے اور اس کی کوئی شکل آپ بنا رہے نہیں، یہاں آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ کا دین ہے اور اس کے حدود متعین ہیں، لہٰذا آپ کو مسلمان ہونا ہے اور پھر اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اس وقت اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین کی رہنمائی کیا ہے اور دینی تعلیمات کیا ہیں، رشتوں کے حوالے سے بڑے اہم مسائل ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے آیت نمبر 222 میں، وہ حیض سے متعلق ہے۔ یسألونک عن المحیض حیض محیض، یہ ایک خاص عمل، ایک خاص کیفیت کو کہا جاتا ہے، اور عورتوں کو یہ پیش آتا ہے جس کو حیض کہا جاتا ہے، اور اس کو ماہواری بھی کہا جاتا ہے۔ مخصوص خون ہے جو فاسد خون ہوتا ہے، کوئی صحت سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ اس کا نکلنا یہ صحت کی علامت ہے، اور اس کا رکنا بدن میں رہنا یہ بیماری ہے۔ اس کو کہا گیا ہے، اس کی تعریف کی گئی دم فاسد، فاسد خون ہے۔ جیسے حجامہ میں کہتے ہیں کہ جو آپ کے بدن سے خون نکل رہا ہے اس کو آپ خون نہ سمجھے کہ ایک بوتل خون مجھ سے نکالا گیا اب توانائی کم ہو گئی، نہیں، وہ خون کا کچرا ہے، میل کچیل ہے۔ اسی طرح یہ بھی فاسد خون نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے اس کو فاسد بنا کے جسم سے نکالتے ہیں۔ یخرج من اقصى رحم المرأة، جو عورت کے رحم سے نکلتا ہے، فی کل شہر مرہ، ایک مرتبہ۔ اس کے بہت سارے احکام ہیں کتاب الحیض میں اور ابواب الطہارت میں، کتب حدیث اور کتب فقہ میں اس کا بیان ہے۔ بہرحال قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے لوگوں میں، امتوں میں مختلف تصورات تھے اور مختلف طرز عمل تھا۔ بہت سارے لوگ یہودی عیسائی وہ حائضہ عورت کے قریب نہیں جاتے تھے، معاکلہ اس کے ساتھ نہیں کرتے تھے اور اس کے قریب نہیں جاتے تھے، کہتے تھے اگر اس کو ہاتھ لگا دیا تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیض کے دوران جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کم سے کم 3 دن اس کی مدت ہے، 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا، 1 2 3، اگر حیض آ گیا تو اس کے بعد 3 دن تک وہ عورت بیمار سمجھی جائے گی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ 3 دن کے بعد جا کے اگر خون نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 لمحے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھڑی کے لیے خون آ گیا اس کے بعد وہ پاک ہے تو پاک ہے، اس کے لیے پھر وہی احکام ہے جو پاک عورتوں کے لیے ہے۔ بہرحال یہ کچھ اختلافات ہیں عورتوں کے حوالے سے، زیادہ سے زیادہ 15 دن یہ مدت ہو سکتی ہے، حنفیہ کے نزدیک 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی، 10 دن کے بعد وہ پاک سمجھی جائے گا، اگرچہ خون آ بھی رہا ہے لیکن یہ وہ خون نہیں ہے جس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ان دنوں میں پھر والعیاذ باللہ عورت کے ساتھ جو ہے بدکاری کرتے تھے پیچھے سے، تو ایک بات یہ بھی تھی، اور کچھ لوگ حیض کی حالت میں ان سے ملتے تھے
تو کیا ہدایات ہے، اسلام کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، قل ہوا اذن، آپ ان سے کہیے یہ تو اذیت ہے، یعنی اس سے گھن آتی ہے، اور اس کو کوئی نفیس آدمی اور کوئی جو مہذب آدمی اس کو اختیاری نہیں کر سکتے، کوئی عورت اس کو اس حالت میں مرد سے ملنا گوارا ہی نہیں کر سکتی، یہ اذیت ہے۔ اذا سے مراد ہر موذی چیز، کانٹا بھی موذی ہے، شیشہ بھی موذی ہے راستے میں پڑا، اور کچرا بھی موذی ہے، تو یہ سب اذا میں آتا ہے، ایک جامع لفظ ہے۔ اور بہت ساری اذیتیں ہیں، طبی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، دونوں اگر اس حالت میں ملیں گے تو دونوں بانجھ بھی ہو سکتے ہیں، لاولد ان کے بچے پیدا نہیں ہوں گے، اور بھی مختلف بڑی بیماریاں ان کو لاحق ہو سکتی ہے، اور عورت کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اذیت ظاہری، اور اس کے علاوہ جو ہے اخلاق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور دینی لحاظ سے حرام ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، آپ اس میں ان سے اعتزال اختیار کریں، الگ رہیں۔ کس حد تک الگ رہیں؟ یعنی ان کی سے ہم بستری نہ کریں، باقی کھائیں پیئے، ان کو ہاتھ لگانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ انسان ہے، پاک ہے، اور مومن نجس نہیں ہوتا، المؤمن لا ینجس، وہ پاک ہی ہوتا ہے، مخصوص جگہ جو ہے وہ ناپاک ہے، اور باقی حکم اس کا پاک ہے، یعنی وہ حکمی لحاظ سے سر پاؤں ہاتھ سب پاک ہے۔ تو یہ ہے اعتزال اختیار کرو۔ اب اس میں دو قول ہیں پھر، ایک قول یہ ہے کہ اگر حائضہ عورت کے ساتھ اس کا شوہر ملنا چاہتا ہے تو کہاں تک مل سکتا ہے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ صرف ہم بستری نہ کرے، عین فعل جس کو کہا جاتا ہے، باقی ملنا جلنا جہاں بھی ہے پورے جسم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصنعوا کل شیء الا النکاح، جماع اور ہم بستری نہ کرو، باقی جو بھی کرنا ہے میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے، مقاربت ہوتی ہے، قربت، وہ جائز ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، رکبہ سے لے کر، گھٹنے سے لے کر سرہ تک، ناف، اس درمیان میں مرد اس کو نہیں ٹچ کر سکتا، اس سے بچے، ہاں اس سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے جو بدن ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس درمیان کو نہیں استعمال کر سکتا۔ اس میں اس کو اگر استعمال کرتا ہے تو وہ کپڑوں کے اوپر کرے، لکا ما فوق الازار، ازار کے اوپر، شلوار کے اوپر، شلوار کے نیچے جائز نہیں ہے۔ تو یہ دونوں قول ہے، اور یہ جو قول ہے بچنے والا، اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ تو اعتزال اختیار کرو، لیکن اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا جائز ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ باتیں کرنا، یہ بالکل جائز ہے، وہ عام عورت ہے، نارمل۔ لا تقربوهن حتی یطہرن، پاک ہونے تک ان سے نہ ملو، وہی جماع نہ کرو۔ فاذا تطہرن فاتوهن، اب ملو جب پاک ہو گئی، من حیث امرکم اللہ، لیکن اس طریقے سے جس طرح کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جیسے اللہ نے منع کیا تھا، اب اللہ نے اجازت دی، تو اللہ کا حکم اصل ہے، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ آگے سے ملو تو آگے سے ملنا ہے، پیچھے سے ملنا حیض کی حالت میں ہو یا بعد میں، وہ حرام ہے قطعی طور پر، جیسے اجنبی عورت اور مرد سے جائز نہیں، اس طرح اپنی بیوی سے بھی جائز نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نکاح میں ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے کو پسند کرتے ہیں، اور طہارت حاصل کرنے والوں، پاک رہنے، اور اس میں پاک رہنے کی طرف ایک اشارہ ہے کہ پاک رہا کرو، نجاست کے قریب نہ جاؤ، ان لوگوں سے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔